نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور پھر اس پر ایک بیل دار درخت پیدا کر دیا تاکہ حضرت یونس علیہ السلام اس کے پیڑ کے سائے میں آرام سے رہ سکیں اور اپنی غذا بھی حاصل کر سکیں۔ اس واقعہ کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ یونس علیہ السلام نینوا کے علاقے میں اپنی قوم کے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر مبعوث ہوئے، تو ان کی قوم نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا، اگرچہ وہ ایک طویل عرصہ ان سے وعظ و نصیحت کرتے رہے، لیکن قوم نے ان سے ہمیشہ ہی روگردانی کی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو گئے اور ان کے لیے انہوں نے بد دعا فرما دی اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے عذاب مانگ کر آپ وہاں سے چل دیے اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جس وقت کشتی نے لنگر اٹھایا تو وہاں پر طوفان آ گیا، بہت شدید طوفان آیا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید ہماری کشتی جو ہے وہ الٹ جائے اور ہم سب ہلاک ہو جائیں، لیکن بعض نے کہا کہ ایسی بات تو ایسی ہو سکتی ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جو غلام ہے وہ اپنے آقا سے ناراض ہو کر ہماری کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ غلام تو میں ہی ہوں کہ جو اپنے مالک سے ناراض ہو کے آیا ہے۔ چنانچہ کشتی والوں نے کہا کہ آپ تو بہت اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ ایسے آدمی معلوم نہیں ہوتے کہ جو اپنے آقا سے ناراض ہو کر بھاگا ہوا ہو۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن اندازی کر لی جائے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے کہ کون جو ہے وہ مجرم ہے، کون ایسا فرد ہے جس نے کوئی جرم کیا ہے اور اپنے وہ مالک سے ناراض ہو کے آیا ہے، تو انہوں نے قرآن اندازی کی۔ تو 3 دفعہ قرآن جب نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام بار بار اس قرآن میں نکلا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے اپنے آپ کو پانی کے حوالے کر دیا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تو وہاں پر ایک مچھلی نے آپ کو سالم نگل لیا۔ جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ جو ہیں وہ ایک مچھلی کے پیٹ میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں، تو انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کے لیے بد دعا کر کے آ گیا ہوں، تو لام اللہ میں نے اچھا کام نہیں کیا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگنی شروع کر دی، اس کی حمد و ثنا بیان کرنی شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دیا تو آپ یہ متواتر 3 دن پڑھتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو مچھلی کو یہ حکم دیا تھا کہ اس کے معدے کو یہ حکم دیا تھا کہ یہ جو شخص ہے اس کو تم نے ہضم نہیں کرنا، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو اپنی خوراک نہیں بنانا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی جو تھی اس نے اللہ کے حکم کے مطابق تیسرے دن پانی کے کنارے پر اگل دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بہت نحیف ہو چکے تھے، ان کے بدن پر تقریباً ان کا بدن جو تھا مچھلی کے معدے کی تذابیت کی وجہ سے شدید زخمی تھا۔ آپ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جب باہر آئے تو کنارے پر چلے تو وہاں پہ انہوں نے ایک بیل دیکھی جس کو یقطین کہتے ہیں۔ یقطین عربی زبان میں ایک ایسے پودے کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ ایک کدو کی طرح کی بیل تھی جو زمین پر اگی ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل کے نیچے پناہ گزین ہو گئے، اور اس کا جو پھل ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، اس کے پتوں پہ کوئی معمولی جو رومے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں تھے،
تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ آپ نے چند دن اس بیل کے نیچے آرام فرمایا۔ تو دوسری طرف جب آپ کی قوم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے نبی تھے، جو ہمیں ایک زمانہ مدید پند و نصیحت کرتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، تو وہ بھی پریشان ہوئے۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش انہوں نے بہت زیادہ کی، لیکن ان کو یونس علیہ السلام جب نہ ملے تو انہوں نے سوچا کہ ہم میں اللہ کا رسول جو ہے وہ ہم سے چلا گیا ہے، لہذا ہم پہ اب یقیناً عذاب آ جائے گا۔ چنانچہ وہ اس قوم کا حکمران اور وہ جو جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے وہ ایک بستی کو چھوڑ کے وہ ایک جنگل میں چلے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیر بکریوں کو بھی لیا، اپنے بچوں کو بھی لیا، بیوی بچے بھی ساتھ لیے، اور وہ جنگل میں جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور انہوں نے اللہ سے رو کر معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ معافی مانگتے رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور قرآن حکیم میں آتا ہے، سورۃ یونس میں آتا ہے کہ واحد قوم حضرت یونس علیہ السلام کی ہے جس پر آیا ہوا عذاب صرف ان کی معافی کی وجہ سے ٹل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ تو ادھر یونس علیہ السلام جو تھے وہ یقطین کے پودے کے نیچے جب بلے چنگے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کے پاس تشریف لے آئے۔ اس طرح وہ بھی قوم بھی خوش ہو گئی، اور ایک زمانہ وہ دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہوتے رہے۔ یہاں پر یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٍ مِّن یقطین، کہ وہ یقطین کے پودے کے نیچے پناہ گزین ہو گئے، ان کے لیے یقطین کا پودا اگا دیا گیا، وہ اس کے نیچے پناہ گزین ہو گئے۔ اور یہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر سورۃ صفات کی آیت نمبر 146 ہے جس میں یقطین کا لفظ آیا ہے، اس آیت کے 22 حروف ہیں۔ 22 حروف کا ایک مطلب اور بھی بنتا ہے، کیونکہ یقطین کے 22 ہی کروموسوم ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقطین کے علم الاعداد کی مدد سے اگر حروف دیکھے جائیں، عدد دیکھے جائیں، تو وہ 17 بنتے ہیں، اور اس کے جو حروف ہیں یقطین کے وہ 5 ہیں۔ یقطین یعنی 17 کو اگر 5 میں جمع کیا جائے تو وہ بھی 22 بن جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رحمت سے اور اپنے خاص علم سے، جو کہ فقط اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اس نے اس کا کروموسوم اس میں رکھ دیا ہے۔ یہ کروموسوم میں نے یقطین کا جو کروموسوم ہے میں نے قرآن حکیم کی سورۃ صفات آیت نمبر 146 سے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس آیت کی آپ حروف بھی گن سکتے ہیں۔ یقطین کے اعداد جو مفرد اعداد ہیں، یعنی یہ کا 1، قاف کا 1، 3 کے 9، یہ کا 1، نون کے 5، اس طرح یہ 17 عدد بنتے ہیں، اور اس کے حروف 5 ہیں، اور 17 میں اگر 5 جمع کیا جائے تو 22 بنتا ہے۔ اس طرح یقطین کا کروموسوم ہمارے سامنے آ جائے گا۔ آپ بھی یقطین کا یہ کروموسوم اس میں سے دیکھ سکتے ہیں، اور یہ بھی بات ایک قابل ذکر ہے کہ یہ کروموسوم نمبر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات واحد جانتی ہے، کیونکہ اسی کی ذات علیم ہے، وہی علم کو بنانے والا ہے، وہی دنیا کو بنانے والا ہے۔ اسی نے یہ کتاب کریم اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کریم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، تو اسی میں یہ یقطین کا لفظ جو ہے اس میں بیان فرمایا، اور آیت نمبر 46 میں جس کے حروف 22 ہیں اس کا کروموسوم بیان فرما دیا۔ اور اسی طرح ہم کو علم ہوا کہ قرآن حکیم میں یقطین کا کروموسوم آج سے 1450 سال پہلے ہی بیان فرما دیا گیا ہے، جو کہ 19 یا 20ویں صدی میں ہم کو معلوم ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔